السلام علیکم ناظرین۔ حماس کی پراسرار سرنگیں دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب کھینچ چکی ہیں۔ غزہ میں جہاد کے 32 دنوں نے اسرائیل اور اس کے تمام اتحادی ممالک کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ آج کے بلیٹن میں سب سے پہلے ایک تفصیلی رپورٹ پراسرار سرنگوں پر۔ اسرائیل جدید اسلحے، انٹرنیٹ اور AI سمیت بے شمار سہولیات کے باوجود مسلسل ناکام ہے۔ CBC نیوز کے معروف صحافی اینڈریو چینگ نے حماس کے دفاعی نظام پر بنائی ہوئی اپنی رپورٹ میں کئی ماہرین کے آراء کو شامل کیا۔ رپورٹ کا عنوان یہی سوال ہے کہ کیا اسرائیل حماس کو ان کی اپنی سرنگوں میں شکست دے سکتا ہے؟ CBC کی ریسرچ کہتی ہے کہ گزشتہ سال اسرائیل کو ایک سرنگ ملی جو 70 فیٹ کے قریب گہری تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ یعنی حماس کتنے خطرناک انداز سے کام کرتے ہیں۔ حماس کے مجاہدین انٹرنیٹ اور دیگر کمیونیکیشن ذرائع استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نشاندہی نہیں ہو پاتی۔ روشنی، کشادہ جگہ اور ہوا کی انتہائی قلت کے باوجود وہ ان زیر زمین سرنگوں کے جال میں جس طرح کارروائیاں کر رہے ہیں وہی ان کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ مجاہدین نے ہوا کی آمد و رفت کے لیے بھی ایک سسٹم بنا رکھا ہے اور بجلی یا روشنی پر بھی ایک خاص کنٹرول رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی نائٹ ویژن گوگلز بھی ان ٹنلز میں آ کر ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اب اسرائیل خاص قسم کے روبوٹس اتارنے پر کام کر رہا ہے تاکہ وہ کارروائی سے پہلے کیمروں کی مدد سے کچھ اندازہ لگا سکے، مگر یہ بھی انتہائی رسکی ہے کیونکہ روبوٹ کو نقصان پہنچنے کے بعد سامنے ایک بار پھر اندھیرا ہوگا۔ بدنام زمانہ رینڈ کارپوریشن کے ماہرین نے بھی شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس نے مختلف ممالک سے ملنے والی امداد سے شہر کا انفراسٹرکچر بنانے کے بجائے سرنگوں پر کام کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے الزام لگایا کہ غزہ کے شفا اسپتال میں زیر زمین سرنگیں آپریٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح نیو یارک ٹائم کی ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حماس کے پاس زیر زمین مہینوں کا اسلحہ اور راشن موجود ہے۔ یہی نہیں، CBC نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق حماس نے اس عرصے میں خود اسلحہ بنانے میں مہارت بھی حاصل کر لی ہے۔ 2014 میں ایک اسرائیلی فوجی کا AP کو دیا گیا بیان خاصا مشہور ہوا تھا، جس نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بھوتوں سے لڑ رہے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ واضح رہے کہ 2010 میں NBC نیوز پر بھی ایک ایسا ہی بیان افغانستان میں موجود امریکی فوجی نے بھی دیا تھا۔ اسرائیلی فوجی ماہرین کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے 360 ڈگری کی ایک جنگ ہے۔ کبھی بھی کہیں بھی زمین کے اندر سے کوئی نکلتا ہے اور ہم پر حملہ کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ 100 کلومیٹر کی خالی سرنگوں کو تباہ کرنے کے اسرائیلی دعوے کے باوجود یہ اقرار کیا جا چکا ہے کہ میگنیٹ اور تھرمل ٹیکنالوجی سمیت کئی ٹولز ناکام رہے ہیں۔ سرنگوں کے خاتمے کے لیے بنکر بسٹر اور اسپونج بم جیسے خطرناک اسلحے بھی کسی کام نہیں آ رہے اور اسرائیل کو مسلسل سرپرائزز مل رہے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ دہائیوں سے ایک جیل نما خطے میں قید لوگ کیسے اس لائق ہوئے کہ جدید ترین تربیت یافتہ کہلانے والی فوج کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ حماس کی قید سے رہا ہونے والی خواتین نے بتایا تھا کہ زیر زمین سرنگوں کا ایک جال ہے اور وہاں 25 سے زائد قیدی موجود ہیں۔ اب یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس نے اسرائیل کو اب تک مزید کوئی بڑا قدم اٹھانے سے روکا ہوا ہے۔ سرنگ کی یہ جنگ اور اپنے 250 غائب شہریوں اور سپاہیوں کا کولیٹرل ڈیمیج اسرائیل کو بہت زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ایک وزیر نے حال ہی میں اشارہ دیا تھا کہ ہم اپنے مغویوں کو بچانے کے لیے تمام تر کوشش کریں گے، مگر ہمارا اولین ہدف حماس کا خاتمہ ہے۔